ابو طالب کے سلسلے میں اشعار سماعت فرمائے۔ اپنا سب کچھ جو پے دین مٹا دیتا ہے، اپنا سب کچھ جو پے دین مٹا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا خود ہی سے لا دیتا ہے۔ اور منقبت بس وہی کرتے ہیں ابو طالب کی، منقبت بس وہی کرتے ہیں ابو طالب کی، بندگی کی جسے توفیق خدا دیتا ہے۔ اور کتنا پاکیزہ ہے تیرا ذکر ابو طالب ہے، کتنا پاکیزہ تیرا ذکر ابو طالب ہے، لب پہ آتا ہے تو قرآن کا مزہ دیتا ہے، لب پہ آتا ہے تو قرآن کا مزہ دیتا ہے۔ اور کوئی بنتا ہے محمد، کوئی بنتا ہے علی، کوئی بنتا ہے محمد تو کوئی بنتا ہے علی، جس کو تو دامن شفقت میں جگہ دیتا ہے۔ اور زیب دیتی ہے محمد کی کفالت اس کو، زیب دیتی ہے محمد کی کفالت اس کو، جو پسینے کی جگہ خون بہا دیتا ہے، جو پسینے کی جگہ خون بہا دیتا ہے۔ اور ایسا محسن ہے کہ بستر پہ محمد کی جگہ، ایسا محسن ہے کہ بستر پہ محمد کی جگہ، رات آتی ہے تو بچوں کو سلا دیتا ہے، رات آتی ہے تو بچوں کو سلا دیتا ہے۔ اور اس کے ایمان میں حیرت ہے مسلمان کو شک، اس کے ایمان میں حیرت ہے مسلمان کو شک، جس کو اسلام کا ہر رکن دعا دیتا ہے۔ اور عشق معبود میں جو نفس کا سودا کر لے، عشق معبود میں جو نفس کا سودا کر لے، اس کے بیٹے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے، اس کے بیٹے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے۔ اور حمد خالق کے ہو ہمراہ ثنائے عمراں، حمد خالق کے ہو ہمراہ ثنائے عمراں، سلسلہ ایسے شروع ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اور جو بھی کرتا ہے سرے بزم ثنائے عمراں، صلوات پڑھیں محمد۔ جو بھی کرتا ہے سرے بزم ثنائے عمراں، اس کو بیٹا ابو طالب کا دعا دیتا ہے، اس کو بیٹا ابو طالب کا دعا دیتا ہے۔ اور روح جنت میں محمد کی طرف جاتی ہے، روح جنت میں محمد کی طرف جاتی ہے، جب کوئی کفر کا الزام لگا دیتا ہے، جب کوئی کفر کا الزام لگا دیتا ہے۔ اور جاؤں اختر میں کسی در پہ ضرورت ہی نہیں، جاؤں اختر میں کسی در پہ ضرورت ہی نہیں، ان کی چوکھٹ سے مجھے اتنا خدا دیتا ہے، ان کی چوکھٹ سے مجھے اتنا خدا دیتا ہے۔ اور علم کی بزم میں کہلایا حسین اختر، علم کی بزم میں کہلایا حسین اختر، ترجمانی کا خدا جس کو صلا دیتا ہے، ترجمانی کا خدا جس کو صلا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ذرا دعوت بلند صلوات سے صلوات۔ آپ میرے بات پڑھیے۔ ہاں یہ سٹینڈ دخل جب کام نہیں ہے اس کا تو کیا ہے۔ عظمت آل محمد پہ ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ بڑے ہی خوبصورت اشعار حجت الاسلام حسین اختر صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر کا تذکرہ ہو اور محافظ رسالت کا تذکرہ نہ ہو۔ شاعر نے بڑا خوبصورت ایک مفہوم پیش کیا ہے کہ اگر ہو انسان تو انبیاء کے عظیم سلطان کو دعا دو، بسا ہے ذہنوں میں گر تقدس پیام قرآن کو دعا دو، منافقت سے پرے پرے ہو تو کل ایمان کو دعا دو، اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو مل کے عمران کو دعا دو۔
اگر ہو انسان تو انبیاء کے عظیم سلطان کو دعا دو، بسا ہے ذہنوں میں گر تقدس پیام قرآن کو دعا دو، منافقت سے پرے پرے ہو تو کل ایمان کو دعا دو، اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو ملک عمران کو دعا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر محمد کو اس کی گودی میں مسکن زندگی نہ ملتا، بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے، پلا پلایا نبی نہ ملتا۔ اگر محمد کو اس کی گودی میں مسکن زندگی نہ ملتا، بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے، پلا پلایا نبی نہ ملتا۔ 4 مصرے پیغمبر ختم مرتبت کے حوالے سے عظمت آل محمد پہ ایک باوجہ بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے۔ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے تو قافلے قافلہ سالار سے آگے نہ بڑھے۔ حسن احمد کا خریدار خدا ہو کے رہا، حسن احمد کا خریدار خدا ہو کے رہا، وہی یوسف تھے جو بازار سے آگے نہ بڑھے۔ اب اس کے بعد اگر آپ لوگ ساتھ میں نہیں بولیں گے تو میں قصیدہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ایک جو ہے وہ قصیدہ ہے پیغمبر ختم مرتبت کے حوالے سے، آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے کہہ کر کے دیا تھا جب نجف یاؤد میں پڑھتے تھے ہمارے ایک ساتھی نے، تو چاہوں گا کہ اس کو پڑھ کر کے آپ کے گوش گزار کروں۔ عظمت آل محمد پہ ایک باوجہ والا صلوات پڑھے محمد والا۔ چشم چشم نکال دوں، بند کر دوں، لگا رہنے دیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار، پیغمبر کی معراج کے حوالے سے۔ چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ کہتے ہیں جبریل نبی سے مل مل کے ہر بار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ ایک ایک مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا احسن بھائی۔ لے کے پیمبر جس دم نکلے روح الامی کو دنیا سے، آج ہے مجھ کو اس سے ملنا، یہی محمد کیسے کہتے تھے۔ ایسا جذبہ ایسا جذبہ دیکھ کے دیکھو ساکت ہے سنسار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ حیدری
کر کے سفر کو طے پیغمبر پہنچے عرش اعظم پر، بیٹھ گئے سب فرش فلک پر، مرسل اعظم منبر پر، بیٹھ گئے سب فرش فلک پر، مرسل اعظم منبر پر، نور محمد کے آگے ہے پھیکے سب انوار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پورا ایک منظر کھینچا ہے شب معراج کے شاعر نے۔ دیکھا فلک پر احمد نے دنیا سے اعلیٰ مجمع ہے، نور کا منبر رکھا ہے اور نوری سارا مجمع ہے، ٹھہری استقبال کی خاطر نبیوں کی ہے قطار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار، نعرہ حیدر عرش پہ گونجا، صلی علی کی دھوم ہوئی، دیکھو محمد عرش پہ پہنچے، صلی علی کی دھوم ہوئی، دیکھو بھتیجے پر عمرا کے نور کی ہے بوچھار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ روایت کہتی ہے کہ اتنا سری اور اتنا تیز سفر ہوا ہے پیغمبر کا کہ ہلتی رہی زنجیر در اور بستر احمد گرم رہا، پورا زمانہ ٹھہرا تھا پر وضو کا پانی جاری تھا، کیسا سفر گئے کچھ تو بتائیں آپ کا اے سرکار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ ایک روایت کے پیغمبر نے ایک اونٹوں کی قطاریں دیکھی، یہ دو بند اس کے حوالے سے سنیے گا۔ دیکھی فلک پہ اونٹوں کی جس وقت قطاریں احمد نے، کر کے توجہ روح الامی کی سمت یہی فرماتے تھے، کیسا سفر ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھی فلک پہ اونٹوں کی جس وقت قطاریں احمد نے، کر کے توجہ روح الامی کی سمت یہی فرماتے تھے، رکھا ہے کیسا پشت پہ ان کی ایک عجب سا بار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ اس سوال کے جواب پہ کیا جو ہے وہ جواب دیا ہے، کہنے لگے جبریل فضائل ہیں ان میں سب حیدر کے، جانتا جس کو کوئی نہیں ہے جز تیرے اور داور کے، ایسے کھڑے ہی رہے تو پھر رہ جائیں گے اس پار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ آئی ندائے غیب کے ادنو منی محمد آ جاؤ، پہنے ہوئے نالین ہی آؤ، ایسے نہ ہرگز گھبراؤ، وہ موسیٰ تھے لیکن تم ہو نبیوں کے سردار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ بس آخری بند ہے اور ایک لطیف اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس
مصرے میں منکر معراج پیغمبر کچھ تو حیا کر سوچ ذرا، حشر ہوا ہے اس کا کیسا جس نے بھی انکار کیا۔ منکر معراج پیغمبر کچھ تو حیا کر سوچ ذرا، حشر ہوا ہے اس کا کیسا جس نے بھی انکار کیا۔ صنف ہے بدلی صنف ہے بدلی، شادی ہوئی بچے بھی ہوئے دو چار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ چوم کے رکھا میں نے قدم جو شیدی نزائے آتی تھی، طائر فکری درک نہیں کر پائے گا معراج نبی۔ دیکھ دلیلیں دیکھ دلیلیں، پڑھ لے کتابیں دل سے کر اقرار، چلنا ہے اس پار محمد، چلنا ہے اس پار۔ انہی اشعار کے زیر سایہ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام مولانا احسن رضوی صاحب سے تشریف لائیں مدح اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات دعوت بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ پسند ہے لیجیے۔ ممی یہ رکھو بات کیا ہو گیا خراب؟ دیکھو تمہارے پاس کچھ نہ کچھ اس کا وہ نکال۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وال محمد پر۔ شب معراج کے حوالے سے بہت اچھے اشعار اپنے سماعت فرمائے۔ چند اشعار بغیر اصلاح اسلام بھائی پیش خدمت ہیں، معراج کے حوالے سے ہیں، غیر مردف ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے شب اسرا کے راہی تیری منزل کا نشان، اے شب اسرا کے راہی تیری منزل کا نشان، ہے حد ادراک سے بالا قریب لامکان، ہے حد ادراک سے بالا قریب لامکان، لامکان سے قرب کی خاطر چلے جب مصطفیٰ، ملازم کہ لامکان سے قرب کی خاطر چلے جب مصطفیٰ، نور میں تھا غرق عالم از زمیں تا آسمان، نور میں تھا غرق عالم از زمیں تا آسمان۔ جب نبی پہنچے حد واجب میں بولے جبرائیل، جب نبی پہنچے حد واجب میں بولے جبرائیل، آپ جائیں آگے میری ختم ہے اب حد یہاں، آپ جائیں آگے میری ختم ہے اب حد یہاں۔ جب نبی آگے بڑھے آواز آئی غیب سے، ایک تسلسل ملاحظہ فرمائے کہ جب نبی آگے بڑھے آواز آئی غیب سے، آ قریبا اور تیرا منتظر ہے میزباں، آ قریبا اور تیرا منتظر ہے میزباں۔ ادنو منی کی صدا آتی رہی، ادنو منی کی صدا آتی رہی، فاصلہ بس دو کما کا رہ گیا تھا درمیان۔ ادنو منی کی صدا آتی رہی، فاصلہ بس دو کما کا رہ گیا تھا درمیان۔ قرب کی یہ انتہا تھی عبد اور معبود میں، قرب کی یہ انتہا تھی عبد میں معبود میں، ہٹ گئے تھے سارے پردے مٹ گئی تھیں دوریاں، ہٹ گئے تھے سارے پردے مٹ گئی تھیں دنیا۔ اور شب ملازموں کی مصطفیٰ تنہا نہیں تھے لامکاں کی بزم میں،
مصطفیٰ تنہا نہیں تھے، لامکاں کی بزم میں کوئی تھا موجود پہلے سے وہاں پہ مہماں، کوئی تھا موجود پہلے سے وہاں پر مہماں، اور ہاتھ پہچانا تھا جس کا اور لہجہ آشنا، ہاتھ پہچانا تھا جس کا اور لہجہ آشنا، پھر نبی کیوں پوچھتے ہے کون پردے میں نہاں، پھر نبی کیوں پوچھتے ہے کون پردے میں نہاں۔ اور شمرادوں یہ ایک خیالی تصور ہے جسے 4 مصرے میں نظم کیا ہے کہ دل یہ کہتا ہے نبی نے پوچھا ہو شاید یہ بات، دل یہ کہتا ہے نبی نے پوچھا ہو شاید یہ بات، یا علی کب آ گئے تم مجھ سے پہلے بھی یہاں، یا علی کب آ گئے تم مجھ سے بھی پہلے یہاں، تب کہا ہوگا علی نے آپ کے ہمراہ ہوں، تب کہا ہوگا علی نے آپ کے ہمراہ ہوں، جسم سے سایہ جدا ہو یہ بھلا ممکن کہاں، آپ کے ہمراہ ہوں جسم سے سایہ جدا ہو یہ بھلا ممکن کہاں۔ اور مدح کے اشعار ہم بنحو احسن پڑھ سکیں، مدح کے اشعار ہم بنحو احسن پڑھ سکیں، ہے دعا معبود سے کچھ اور دے زور بیاں، ہے دعا معبود سے۔ توصیف بہت سارے معجزات اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے۔ پہلے تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پہلے تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر ہم پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر کو اس میں لگایا یہ معجزہ۔ پہلے تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر ہم پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں لگایا یہ معجزہ، پھر معجزہ کتاب کا اترا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں، پھر معجزہ کتاب کا اترا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں۔ میں نے اشعار کے زیر سایہ گزارش گزار محمد الاسلام شمیم رضا صاحب سے تشریف لائے ہے روایت میں نظرانہ عقیدت پیش کریں آپ حضرات، بابا ملک سرواز سے ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معراج کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے صرف تبرکاً مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ پہلی ابتدائی سورہ اقرا کی یہ 5 آیتیں کہ جو غار حرا میں نازل ہوئیں، اور اس وقت کہ جب ان آیتوں کا نزول ہوا، پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے، تو اس وقت آپ کے ساتھ بس صرف ایک جملہ اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ذات موجود تھی، بس صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ غار ثور کا ساتھی بن جانا اور ہے، غار حرا کا ساتھی بن جانا اور ہے۔
غار سور کا ساتھی اور یار غار سور بن جانا اور ہے، یار غار ہرا بن جانا اور ہے۔ اس لیے کہ یہیں پر پیغمبر اکرم کی وہ روایت ہے جس نے ہمیں بڑھ کے سہارا دیا کہ جب آپ نے یہ فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انه لا نبی بعدی، یا علی تم وہی سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں، تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس صرف ایک قطعہ ہے جو تازہ کلام ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا معراج کی مناسبت سے، کہ عرش اعظم پہ ہیں احمد کے قدم آج کی رات، عرش اعظم پہ ہیں احمد کے قدم آج کی رات، چھایا عالم پہ ہے یوں ابر کرم آج کی رات، عرش اعظم پہ ہے احمد کے قدم آج کی رات، چھایا عالم پہ ہے یوں ابر کرم آج کی رات، عبد و معبود میں کچھ راز کی باتیں ہوں گی، عبد و معبود میں کچھ راز کی باتیں ہوں گی، دو کمانوں سے بھی ہے فاصلہ کم آج کی رات، عبد و معبود میں کچھ راز کی باتیں ہوں گی، دو کمانوں سے بھی ہے فاصلہ کم آج کی رات۔ اور مناسبت سے ایک نعت کے کچھ چند اشعار ہیں۔ وہ ایک شخص دو عالم کی سروری والا، وہ ایک شخص دو عالم کی سروری والا، شعور دے گیا شاہوں کو سادگی والا، وہ ایک شخص دو عالم کی سروری والا، شعور دے گیا شاہوں کو سادگی والا، ہزاروں چاند ستارے وہ کر گیا روشن، ہزاروں چاند ستارے وہ کر گیا روشن، وہ ایک چراغ تھا سورج کی روشنی والا، وہ ایک چراغ تھا سورج کی روشنی والا، وہ مہر ختم نبوت وہ حرف آخر حق، فردوس صاحب ملاحظہ فرمائیں، وہ مہر ختم نبوت وہ حرف آخر حق، وہ ایک رسول رسولوں میں سروری والا۔ اور یہ مصرع دو طریقے سے ہے کہ وہ مہر ختم نبوت وہ حرف آخر حق، وہ ایک رسول رسولوں میں آخری والا، وہ ایک رسول رسولوں میں آخری والا، قریب عرش خدا سے وہ محو راز و نیاز، زمیں پر نقش اطاعت وہ بندگی والا، نگار خانہ سیرت کا شاہکار ہے نگار خانہ سیرت کا شاہکار ہے وہ نقش خاص خدا کی مصوری والا، کھڑا ہے راہ خدا میں وہ خلق سے آگے، کھڑا ہے راہ خدا میں وہ خلق سے آگے، علم اٹھائے ہوئے شان رہبری والا، وہ ہر ایک چشمہ عرفاں اسی سے نکلا ہے، وہی ہے منبع اعجاز آگہی والا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ الہی جب بھی فرشتے پڑھے صلاۃ و سلام، میرا سلام بھی پہنچے یہ بے بسی والا، بنا دے میرا ٹھکانہ بھی اس کی مٹی میں، نبی کے شہر میں آیا ہے بے گھری والا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شخصیت کو یاد کرنا بہت اہم ہے، جو بہار کائنات ہے، کائنات کی بقا کی وجہ ہے، اور ایک محمد جو پردے غیب میں ہے، اس کا ذکر ضروری ہے۔ اس وجہ سے چند مسدس کے بند خصوصاً دورہ حضرات سے توجہ چاہوں گا۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ وصول،
ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا نہ مال و در نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب تو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو، ایک شب تو خواب میں ہی زیارت نصیب ہو۔ اب بڑھ چکا ہے ذہن و دل و جاں میں اضطراب، پیدا ہے شک جہاد میں آثار انقلاب۔ اب مان پڑ رہی ہے زمانے کی آب و تاب، اپنے رخ حسی سے اٹھا تو بھی اب نقاب۔ ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں۔ نسل ستم ہے در پہ آزار، اب تو آ پھر سج رہی ہے ظلم کے، پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار۔ اب تو آ پھر آگ پھر وہی در و دیوار، اب تو آ کعبہ بھی پھر ہے ظلم کی یلغار۔ اب تو آ دن ڈھل رہا ہے وقت کی تازہ اڑان دے، آئے امام عصر حرم میں اذان دے، آئے امام عصر حرم میں اذان دینی۔ اشعار کے زیر سایہ میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ہشام عباس علی صاحب سے وہ تشریف لایا، حضرات باوجود بلند صلوات سے مولانا کا استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو عید بعثت اور معراج کی تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ دو ایسی خوشیاں ہیں کہ جن سے دامن اسلام اس قدر نورانی ہے کہ جس کا جواب کسی اور امت میں نظر نہیں آتا۔ میں مقدمتاً چند شعر مولا کائنات کی شان میں، اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادب سے آیا جب میں مدحت مولا کی محفل میں، ادب سے آیا جب میں مدحت مولا کی محفل میں، صدا صلی علی کی گونج اٹھی بزم انادل میں۔ کہ علی اس واسطے آئے ہیں بیت اللہ کے دل میں، علی اس واسطے آئے ہیں بیت اللہ کے دل میں، مسلمانوں خیال ان کا بھی ہو سجدوں کی منزل میں۔ علی اس واسطے آئے ہیں، انجینئر صاحب ملاحظہ فرمائیں، علی اس واسطے آئے ہیں بیت اللہ کے دل میں، مسلمانوں خیال ان کا بھی ہو سجدوں کی منزل میں۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اب بھی چھیڑتے ہیں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اب بھی چھیڑتے ہیں ذکر خیبر اپنی محفل میں، ہم اب بھی چھیڑتے ہیں ذکر خیبر اپنی محفل میں، سدا بیٹھا رہے ایک ڈر یہودی قوم کے دل میں۔ ہم اب بھی چھیڑتے ہیں ذکر خیبر اپنی محفل میں، سدا بیٹھا رہے ایک ڈر یہودی قوم کے دل میں۔ اور میں پوری زندگی یوں چین سے اپنی گزار آیا، میں پوری زندگی یوں چین سے اپنی گزار آیا، علی کا واسطہ کام آ گیا ہر ایک مشکل میں۔ میں اپنی
میں پوری زندگی یوں چین سے اپنی گزار آیا، علی کا واسطہ کام آ گیا ہر ایک مشکل میں، جیالے نعرے حیدر لگا کر یہ بتاتے ہیں، جیالے نعرے حیدر لگا کر یہ بتاتے ہیں، علی کے نام سے کتنی ہے وحشت قلب باطل میں، جیالے نعرے حیدر لگا کر یہ بتاتے ہیں، علی کے نام سے کتنی ہے وحشت قلب باطل میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور سہارا دیجیے صلوات سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد آل محمد صلی اللہ۔ گزشتہ اسی سال کی 17 ربیع الاول کی محفل جامعہ جوادیہ کی، اس کا مصرع ہے کہ شرف ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا، شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا۔ مولا فرمائے کہ افق پر عرش ہستی کے تیرا جلوہ نما ہونا، افق پر عرش ہستی کے تیرا جلوہ نما ہونا، وہ آغاز زمانہ وہ تیرا نور خدا ہونا، وہ آغاز زمانہ وہ تیرا نور خدا ہونا۔ بھیا آواز اب ایسی نہیں ہے، آواز ایسی ہے نہیں۔ السلام علیکم، آپ بہت دیر میں آئے۔ بھائی بہت عرصہ ہو گیا، ایک اور دوسرے کے گلا اب ساتھ نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یا علی مدد کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد پڑھیں۔ افق پر عرش ہستی کے تیرا جلوہ نما ہونا، افق پر عرش ہستی کے تیرا جلوہ نما ہونا، وہ آغاز زمانہ وہ تیرا نور خدا ہونا، وہ تیرے جلوہ ناز میں تنویر یزدانی، وہ تیرے جلوہ ناز میں تنویر یزدانی، وہ تیرا بحر و بر میں رونق صبح و مسا ہونا، وہ تیرے جلوہ ناز میں تنویر یزدانی، وہ تیرا بحر و بر میں رونق صبح و مسا ہونا، وہ مہر و ماہ کے جلوے
تیرے رخسار کی تابش، وہ مہر و ماہ کے جلوے، تیرے رخسار کی تابش، تیری پیشانی کے قطروں پا انجم کا فدا ہونا، وہ مہر و ماہ کے جلوے، تیرے رخسار کی تابش، تیری پیشانی کے قطروں پا انجم کا فدا ہونا، وہ کلیوں کی چٹک میں نام کی تیرے صدا گونجی، وہ کلیوں کی چٹک میں نام کی تیرے صدا گونجی، وہ تیرے شوق میں صد چاک پھولوں کی قبا ہونا، وہ کلیوں کی چٹک میں نام کی تیرے صدا گونجی، وہ تیرے شوق میں صد چاک پھولوں کی قبا ہونا، تیری ذات گرامی رحمت للعالمین ٹھہری، تیری ذات گرامی رحمت للعالمین ٹھہری، تیرا ذات و صفات کبریا کا آئینہ ہونا، یہ دنیا دنی تیرے شرف کو کیسے سمجھے گی، یہ دنیا دنی تیرے شرف کو کیسے سمجھے گی، ہے جبکہ حق سے تیرا نازش صلی علی ہونا، ہے جبکہ حق سے تیرا نازش صلی علی ہونا، نظر میں کبریا کی تو ہی پہلا منتخب ٹھہرا، ملاحظہ فرمائیں گے اس کے قافیے میں جو رعایت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ نظر میں کبریا کی تو ہی پہلا منتخب ٹھہرا، خدائی بھر میں یعنی تیرا تنہا مصطفیٰ ہونا، نظر میں کبریا کی تو ہی پہلا منتخب ٹھہرا، خدائی بھر میں یعنی تیرا تنہا مصطفیٰ ہونا، ظاہر ہے کہ اسی تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، لہذا اسی قصیدے میں ان کی منقبت بھی ہے، تیری ہی ذات کا ہے، تیری ہی ذات کا بے مثل جلوہ جعفر صادق، تیری ہی ذات کا بے مثل جلوہ جعفر صادق، ملاحظہ فرمائیں گے دوسرا مصرع صادق کی رعایت سے، تیری ہی ذات کا بے مثل جلوہ جعفر صادق،
تیری ہی ذات کا بے مثل جلوہ جعفر صادق جسے سچ مچ ہے زیبا صادق آل ابا ہونا، جسے سچ مچ ہے زیبا صادق آل ابا ہونا۔ علوم مصطفیٰ ان سے ہی پھیلے ہیں زمانے میں، علوم مصطفیٰ ان سے ہی پھیلے ہیں زمانے میں۔ عجب انداز ہے اس آئینے کا آئینہ ہونا، عجب انداز ہے اس آئینے کا آئینہ ہونا۔ صفائے قلب، ملاحظہ فرمائیے پیغمبر اسلام کی منقبت بھی ہے، صفائے قلب تیری دیکھ کر نازل ہوا قرآن، ادائے مصحف ناطق تیرے کردار کا ہونا۔ علوم اولین و آخری ہیں جمع قرآن میں، بتاتا ہے رسالت کا تیری بے انتہا ہونا۔ علوم اولین و آخری ہیں جمع قرآن میں، بتاتا ہے رسالت کا تیری بے انتہا ہونا۔ مولا فرمائے تیری مہر و محبت فاطمہ میں، فاطمہ زہرا میں ڈھلتی ہے، تیری مہر و محبت فاطمہ زہرا میں ڈھلتی ہے۔ غضب تیرا ہے حیدر یعنی شیر کبریا ہونا، غضب تیرا ہے حیدر یعنی شیر کبریا ہونا۔ اور یہ تضمین ملاحظہ فرمائے شرف کی بات ہے، مداح ممدوح خدا ہونا۔ ملاحظہ فرمائے کہ جہاں میں راز یہ پہل سمجھے ابو طالب، جہاں میں راز یہ پہل سمجھے ابو طالب، شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا۔ اڑاتے ہیں حشم جو مضحکہ خلق مجسم کا، زمانے کو نظر آیا انہی کا مضحکہ ہونا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ ہماری ان منقبتوں کو اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جتنے صاحبان حاجات اس بزم میں بیٹھے ہیں بمناسبت عید بعثت اور شب معراج، ان سب کی آرزوئیں اور تمنائیں اس دنیا اور آخرت کے سلسلے میں پوری فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلوب کو محبت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ ہمیں گمراہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، انوار اہل بیت سے جادہ حقیقت کو ہمارے سامنے روشن اور منور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد محمد کے آخری جانشین حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا پردہ غیب میں ہیں میرے مالک، ان کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما، اور اس انقلاب اسلامی کو
انقلاب جہانی حضرت بقیت اللہ سے متصل فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔